بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا ہے؟ مہنگائی کا طوفان بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، پہلے آپ یہ ویڈیو دیکھیے پھر اس پر ڈیٹیل میں بات کرتے ہیں۔ 16 ماہ میں زیادہ آیا، ڈنڈا بھی نہیں ہے ان کے پاس اور بلہ بھی لے لیا گیا ہے، تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وہ پھر رکاوٹ بن سکتے ہیں آپ کے لیے؟ گزارش یہ ہے کہ بلہ کیا میں نے لیا یا نواز شریف نے لیا ہے؟ پوری قوم نے دیکھا، دنیا نے دیکھا، 10 گھنٹے وہ سپریم کورٹ کی پروسیڈنگز لائیو چلی، وہاں پر ثبوت پیش کرتے جو ان کو ان سے مانگے گئے، وہاں پر وہ تمام جو دلائل تھے وہ دیتے جو ان سے پوچھے گئے، وہاں پر ثبوت میں نے تو پیش نہیں کرنے تھے یا میاں نواز شریف نے تو پیش نہیں کرنے تھے، اور اگر وہ ان کو بلہ ملتا، اپنا شعر تو ہمارا چنا گیا تھا نا 2018 میں، آپ کو اس کا اچھی طرح علم ہے، لیکن آج اگر بلہ ان سے چھنا ہے تو ان سے پوچھیں آپ کہ آپ نے یہ جب آپ کو کہا گیا 1 سال پہلے کہ آپ اپنے انٹرا پارٹی یا جو آپ کے اندر داخلی جو انتخابات وہ کروائیں، کیوں نہیں کروائے انہوں نے؟ کیوں نہیں الیکشن کمیشن کی ساری جو انہوں نے ضروریات پوری کی؟ بلہ اگر ہوتا تو ہم اپنا شیر بلے کا مقابلہ کرتا جس طرح ماضی میں کرتا رہا۔ اب اگر بلہ نہیں ہے ان کے اپنی غلطی کو ویسے تو اس کے قصوروار ہم تو نہیں ہیں۔ 16 ماہ کی پی ڈی ایم حکومت تھی آپ کی، اس میں الزام یہ ہے کہ مہنگائی کا طوفان اس 16 ماہ میں زیادہ آیا۔ ایک تو سوال یہ ہے جی اس کا کیا الزام آپ قبول کرتے ہیں یا نہیں؟ دوسرا سوال یہ ہے جی کہ ماضی کے جو آپ کے دوست تھے پاکستان پیپلز پارٹی والے، وہ آج کل بہت محبت کے پھول آپ پہ نچھاور کر رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے جی؟ دیکھیے بھٹی صاحب، مہنگائی جو 2017-18 میں تھی وہ سارے اشاریے آپ کو علم ہے، میں وقت نہیں ضائع کرتا، تاریخ کی سب سے کم سطح پر مہنگائی یا جس کو انفلیشن کہتے ہیں وہ نواز شریف کے دور میں تھی 3.5۔ جب 2018 میں ایک سازش کے ذریعے عمران خان کو وزارت عظمیٰ کی کرسی پر بٹھایا گیا تو آپ نے دیکھا ان 4 سالوں میں کیا ہوا۔ میں نے بتا چکا ہوں، ریپیٹ نہیں کرنا چاہتا کہ چینی جو 52 روپے پہ تھی وہ 100 روپے کو کراس کر گئی، جو آٹا جو 35 روپے کلو تھا وہ کہاں آسمانوں سے باتیں کرنے لگا۔ چینی انہوں نے ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، گندم ایکسپورٹ کی پھر امپورٹ کی، ڈالرز اربوں ڈالر ضائع کیے، لوگوں کی جیبوں میں ونڈ فال پروفٹ گئے۔ پھر جو حقائق سے منہ نہیں چرانے چاہیے، عالمی منڈیوں میں تیل کی قیمتیں آسمان سے باتیں کر رہی تھیں، یہ میں مانتا ہوں، اس سے اپنے قیمتیں ضرور بڑھی، اس کا ایک فیکٹر ہے جس کو آپ ڈینائی نہیں کر سکتے، لیکن IMF کے ساتھ جو معاہدہ تھا اس کو توڑ دیا اور دیکھا کہ شاید ووٹ آف نو کانفیڈنس آئے گا تو بغیر کسی بجٹ کے اربوں خربوں انہوں نے ضائع کر دیے۔ تو یہ جو مس مینجمنٹ تھی، جب ہم نے اقتدار سنبھالا اور 16 پارٹیز کی 13 پارٹی کی ایک کولیشن گورنمنٹ تھی، تو دن رات ہم نے کوششیں کی، سیلاب سے ہم نبرد آزما ہوئے، 100 ارب روپے ہم نے خرچے دن رات میں، ہمارا ہر جگہ پہنچا، کوئی احسان نہیں تھا، میرا یہ فرض تھا۔ جو ایک ماضی کی بھی جب سیلاب آئے پنجاب میں تو آپ نے دیکھا میں ایک حقیر خدمت کرتا رہا، IMF کا تھا، مہنگائی کا تھا، یہ ایک بڑے بڑے چیلنجز تھے جس کو ہم نے فیس کیا۔ سفارتی تعلقات بری طرح مجروح ہو گئے تھے، فورن ایکسچینج ریزرو ہم نے کر لیتے، تو مہنگائی جو تھی بالکل میں اس سے انکاری نہیں ہوں، لیکن کیا یہ مہنگائی ہم جان بوجھ کر لے کے آئے؟ جو ماضی سے اس PTI کی حکومت سے ہمیں جو ورثے میں ملا، ہم نے بھرپور کوشش کی، جہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں کامیابی دی۔ میں نے آپ کو پھر کہا کہ اگر IMF کا معاہدہ نہ ہوتا، اس کی کڑی شرائط تھی کہ بجلی کی قیمتیں آپ کو بڑھانی پڑیں گی، آپ کو گیس کی قیمتیں بڑھانی پڑیں گی، اگر یہ ہم نہ مانتے تو معاہدہ نہ ہوتا، آج ملک کا شرازہ خدا نہ خواستہ بکھر گیا ہوتا معاشی لحاظ سے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ نے بڑا کرم کیا، میں اس بارے میں بالکل کلیئر ہوں۔ تو انشاءاللہ اگر اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو دیکھیں گے کہ نواز شریف کی لیڈرشپ میں وہی دور ترقی اور خوشحالی کا واپس آئے گا۔ اور جو پھولوں کی بات کی آپ نے، تو
پھول جو ہیں پھول ہوتے ہیں اس کی خوشبو سے پورا چمن مہکتا ہے. سر ایک تو بات یہ ہے کہ ملکی مسائل بہت گمبھیر ہیں، تو اللہ کے فضل سے آپ میں اور میاں صاحب میں یہ ایبلٹی تو ہے کہ آپ چیلنجز کو فیس کر کے ان کو سلوشن نکال لیں گے، مگر کیا یہ سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا؟ اور دوسری بات یہ کہ سیاسی مبصرین کہتے ہیں کہ شہباز صاحب جو ہے وہ نون لیگ کی سیاسی ساکھ کو بچا گئے ہیں، کیونکہ ملک اس وقت مزاحمت کا متحمل نہیں ہے، مفاہمت کا متحمل ہے. تو میرا کوشچن وہی ہے کہ کیا سادہ اکثریت سے ممکن ہو پائے گا یہ جو آگے آپ کو اگر گورنمنٹ ملتی ہے؟ دیکھیے میں عرض کروں گا 21 اکتوبر کو میاں نواز شریف نے اپنا ویژن دیا اور کہا کہ ماضی کی تلخیوں کو بھلا کر اب ہمیں سب کو مل کر سفر طے کرنا چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کی، الحمدللہ انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ میاں نواز شریف کی قیادت میں. ناظرین کرام، آپ نے ویڈیو دیکھی سینئر صحافی کا انتہائی سخت سوال، اور یقین مانیے گا شہباز شریف کے پسینے چھڑا دیے. سوال یہ تھا کہ کیا تحریک انصاف سے بلہ چھن جانے کے بعد اب تمام خوف ختم ہو چکا ہے، اب تحریک انصاف آپ کے لیے مشکلات تو نہیں کھڑی کریں گی؟ جس پر انتہائی غصے میں دکھائی دیے شہباز شریف صاحب اور کافی سرخ بھی ہو گئے. میں صرف اس وجہ سے کہ ان سے سچ پوچھا گیا، کیونکہ سچ ہمیشہ کے لیے کڑوا ہوتا ہے، یاد رکھیے گا. اس وجہ سے ان کو یہ سچ بھی کڑوا لگا اور اس کے جواب میں یہ کہا کہ بلہ میں نے یا نواز شریف نے تو نہیں چھینا. ماضی کے اندر جو انہوں نے مہنگائی کا طوفان عوام پر برپا کیے رکھا، اس حوالے سے بھی سوال کیا گیا کہ جو آپ کی 16 ماہ کی حکومت تھی، جو اتنے بڑے بڑے دعوے کر کے آپ آئے تھے کہ ملک کو مہنگائی سے نکالنا ہے، مہنگائی مکاؤ مارچ کیا، اس کے باوجود آپ نے آئے اور آپ نے مہنگائی سے غریب کی کمر توڑ دی. اس حوالے سے کیا کہیں گے جس پر انہوں نے وہ بوجھ بھی اٹھا کر عمران خان پر ڈال دیا؟ یہ ہمیشہ بات کرتے ہیں اپنے اس دور کی جس میں انہوں نے کچھ کام کیے، اچھے کام کیے لیکن کیے 13 سے 18 کے دور کی. جب ان سے پوچھا جائے کہ 18 سے پہلے جب آپ کو حکومت ملی تھی 90s کے دور میں، اس وقت آپ نے کیا کیا؟ 18 میں بھی انہوں نے کون سا ایسا بڑا کارنامہ کیا جو اس وقت کہتے ہیں جی 18 میں ہماری معیشت ٹھیک تھی؟ اس طرح تو عمران خان بھی کہتا ہے کہ جب ہم گئے ملک کے اندر ہم لوگوں نے کم از کم اتنا کر دیا، اتنا سٹیبل کر دیا تھا ملک کو کہ ہم بہت جلد اپنے قدموں پہ کھڑے ہو جاتے اور IMF کے پاس ہمیں جانے کی ضرورت نہ پڑتی. لیکن اس کے برعکس آپ یہ کہتے ہیں کہ وہ خزانہ خالی کر کے گیا. آپ آئے، آپ نے کہا خزانہ خالی کر کے گیا. 18 میں جب عمران خان آیا وہ کہتا تھا آپ نے خزانہ خالی کیا. عوام کو یہ لولی پاپ کب تک دیا جائے گا؟ کب تک عوام کے سامنے کھل کر بات کریں گے اور سچ کہیں گے کہ ہم نے اب اس ملک کو نکالنے، ہم کسی کو بلیم نہیں کریں گے؟ یہ کب آپ یہ کہہ کر لوگوں سے ووٹ لیں گے؟ بہرحال اب عوام بھی سیانی ہو چکی ہے، عوام نے بھی خود احتساب کرنا شروع کر دی اور عوام جانتی ہے کہ کس کو پرچی کے ذریعے اپنا نمائندہ منتخب کرنا ہے. ناظرین کرام، یہ تھی آج کی ہماری ویڈیو. چینل پر جو نئے چینل کو سبسکرائب کر لیں. اگلی ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ.